یہ سعودی عرب کا علاقہ ہے نجران، جو یمن کی سرحد پہ ہے۔ یہ اس علاقے کا واقعہ ہے اور اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین حق تھا اور اس میں ابھی تحریف نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو اس علاقے میں بادشاہ بھی کافر تھا اور اس علاقے کے رہنے والے بھی سارے کافر تھے۔ تو بادشاہ کا ایک خاص جادوگر تھا۔ اس جادوگر نے کہا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، آخرکار مروں گا، تو آپ کوئی لائق لڑکا دیں جس کو میں اپنا فن سکھا دوں، میرے مرنے کے بعد وہ آپ کے کام آئے گا۔ تو سرکاری جادوگر تھا، اس نے ایک لڑکا تلاش کر کے دے دیا۔ لڑکا اس جادوگر سے جادو سیکھنے لگ گیا، اور جادو سیکھنے کے لیے جب اس کے پاس جاتا تھا تو راستے میں ایک عبادت گزار راہب کا عبادت خانہ تھا، تو راستے میں اس کے پاس چل جاتا تھا تو وہ اللہ کا صحیح دین اس کو سکھاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دین پیش کر کے گئے تھے، سچا دین جس میں توحید تھی، رسالت تھی، آخرت تھی، وہ دین وہ سکھاتا تھا۔ تو بچہ بیک وقت دو چیزیں سیکھ رہا تھا، ادھر سے بادشاہ کے کہنے سے جادو سیکھ رہا تھا، اور جادو سیکھنے کے لیے جاتے اور آتے ہوئے راہب سے دین برحق بھی سیکھ رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بچہ چلتا ہوا جا رہا ہے تو کیا دیکھا کہ راستہ بند ہے اور لوگ کھڑے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں، وہ ادھر نہیں آ رہے، ادھر راستہ بند ہے۔ پھر راستہ کیوں بند ہے؟ کہنے کا جی شیر موجود ہے یا کوئی اور بڑا جانور تھا۔ اب اس کو مارنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے وہ جانور خود ہی جائے گا تو راستہ کھلے گا۔ یہ جو بچہ تھا، نوجوان اب کہہ لیجئے، جو جادو بھی سیکھ رہا تھا، دین برحق بھی سیکھ رہا تھا، اس نے پتھر اٹھایا۔ تو اس کے جو استاد تھے نا، جو دین سکھانے والے تھے، اس نے کہا تھا دین سیکھ لینا لیکن راز رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ مسلمان بھی ہو چکا تھا وہ بچہ۔ اس نے ایک روڑا اٹھایا، پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کے کہا کہ یا اللہ، اگر میرا استاد جو دین سکھاتا ہے راہب وہ سچا ہو اور جادوگر جھوٹا ہو تو میں اس جانور کو پتھر ماروں تو یہ جانور مر جائے، اور اگر جادوگر سچا ہو اور دین سکھانے والا میرا استاد جھوٹا ہو تو نہ مرے۔ یہ کہہ کے اس نے پتھر زور سے مارا، ایک ہی پتھر سے وہ شیر مر گیا، راستہ کھل گیا، اور لوگوں میں ایک شور سا مچ گیا کہ یہ اس کے پاس تو بہت بڑا علم ہے۔ اتفاق ادھر سے ایک نابینا آدمی تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ آپ نے ایک پتھر مار کے اس کو کیا ہے مارا ہے، تو آپ کے پاس کوئی خاص علم ہے تو مجھے بھی کوئی دعا کرے، دم کریں تو میری آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ آنکھیں ٹھیک کرنے والے اللہ کی ذات ہے، تو ایک اللہ کی ذات پہ ایمان لے آ، میں اس سے دعا کروں گا، وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ٹھیک کر دے گی، میں نہیں ٹھیک کرتا۔ وہ اللہ کی ذات پہ ایمان لے آیا اور اس نے اللہ سے دعا کی، اس کی آنکھیں ہو گئی ٹھیک۔ اب جناب اس کا تو ہو گیا بڑا چرچا، بلے بلے ہو گئی اس کی۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اب تو ہمارا دین بدلنے لگا ہے، آغاز ہو گیا دین کے بدلنے کا، تو اس نے اس جادوگر کو بھی بلا لیا، اس بچے کو بھی بلا لیا، اس راہب کو بھی بلا لیا، اور وہ جو اندھا تھا اس کو بھی بلا لیا۔ جادوگر کو تو کچھ نہیں کہا، وہ تو جادو سکھاتا تھا۔ تو یہ جو نابینا سے بینا ہوا تھا، آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی اس کو، اور وہ جو عالم تھا، ان دونوں کے بارے میں حکم دیا کہ آرا ان کے سر پہ رکھ کے جسم کے 2 ٹکڑے کرو۔ چنانچہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کا خاتمہ کر دیا گیا، اور رہ گیا یہ لڑکا۔ کہنے لگا کہ یہ تو ساری شرارت کی جڑ ہے، اس کو ایسے نہیں مارنا بلکہ اس کو لے جاؤ بڑے اونچے پہاڑ پہ اور وہاں سے دھکا دے کے اس کو نیچے گراؤ۔ وہ لوگ اس کو لے کے گئے
ہوا یہ کہ وہ لے جانے والے سارے گر گئے، لڑک کے نیچے گر گئے اور مر گئے، اور یہ آرام سے نیچے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم تھا، پڑھتا تھا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ جب یہ بچ کے آ گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اب اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے درمیان میں اس کو پھینکو۔ جناب اس کو سمندر کے درمیان میں لے گئے۔ اب اس نے وہی اللہ کا نام لیا، وہاں جا کے بھی ایسا ہوا کہ دریا میں طوفان آیا، کشتی ڈولی، اس ڈولنے سے وہ جتنے آدمی اس کو گرانے کے لیے گئے تھے وہ سارے کے سارے سمندر میں گر گئے، یہ اکیلا کشتی میں بیٹھ کے پھر واپس آ گیا۔ تو اب اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا، تو آپ نہیں مار سکتے، میں طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے سے اگر مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ کہو گا کیا طریقہ؟ اس نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے تیر مارو۔ چنانچہ بادشاہ نے بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا، لوگ تماشا دیکھنے والے بہت سارے تھے، اور اس کی کن پٹی پہ لگا وہیں فوت ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کو یہ بچہ مانتا تھا، جس اللہ کے نام سے تیر نے کام کیا، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، اور آرڈر کر دیا کہ سب واپس اپنے دین پہ آ جاؤ، ورنہ میں سب کو سخت ترین سزا دوں گا۔ اب جب ایمان دل میں آ جاتا ہے نا تو یہ کسی طریقے سے پھر نکلتا نہیں ہے، یہ سزائیں دینے سے نہیں نکلا کرتا۔ او جناب لوگ کہیں کہ جو مرضی کر لے، ہم اب اس دین پہ پکے ہیں۔ یہ تقریباً 20,000 کے قریب لوگ تھے۔ یہ تو بادشاہ نے کھائیاں کھدوائیں، نالیاں کھدوائیں، نالے کھدوائے، اور اس میں آگ جلانے کے لیے بہت سارا ایندھن ڈلوایا اور آگ لگائی، اور کہا کہ جو اپنے دین سے منحرف ہو کے پچھلے دین پہ آ جائے گا وہ ٹھیک ہے، ورنہ ہم اٹھا کے اندر پھینک دے جائیں گے۔ اب جناب یہ سب اہل ایمان، جب ایمان آتا ہے تو عجیب بات ہوتی ہے، ایمان کے تماشے ہی عجیب ہوتے ہیں۔ یہ سب اندر گرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان 20,000 آدمیوں کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ تو وہ علاقہ نجران میں میں نے بھی جا کے دیکھا کہ دوست احباب کے ساتھ جانا ہوا 3 سال پہلے، اس علاقے کو دیکھا۔ وہ کھائیوں کے نشانات تو ابھی باقی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ وہ ریت سے پر ہو گئے ہیں، کیونکہ عرصہ سے آندیاں آ رہی ہیں، ریتلا علاقہ ہے، ریت سے وہ علاقے پر ہو چکے ہیں۔ لیکن سعودی عرب نے ان کھائیوں جو آگ لگانے کے لیے کھائیاں کھودی تھیں اور اس میں ان کو ڈالا تھا، تو اس پوری جگہ کے ارد گرد دیوار کر دی ہے، گیٹ لگا دیے ہیں، اور وہاں کا جو منتظم تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ حکومت کا ارادہ ہے اس جگہ کی کھدائی کرنے کا، آثار قدیمہ والوں کا ارادہ ہے، تو کھدائی کر کے اس سے کہ آثار قدیمہ، تو اتنی مٹی اس کے اوپر پڑ چکی ہے، اس کے باوجود بھی ریت میں ہاتھ مار کے جب اوپر اٹھاتے تھے تو انسانی ہڈیوں کا چورا اب بھی اس میں آ جاتا تھا ہاتھ میں۔ یہ اب کی بات کتنی فٹ کتنے گز ریت اوپر پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ہڈیوں کے آثار اب بھی اوپر والے حصے میں موجود ہے، نیچے کتنے ہوں گے، ان لوگوں کو جڑایا گیا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ جن کو آگ میں پھینکا جاتا تھا تو آگ میں گرنے سے پہلے اللہ میاں ان کی روح قبض کر لیتے تھے، اور یہ بدبخت ایسے تھے، ساری قوم کے لوگ جو کافر تھے وہ ارد گرد بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے ان کا سنگ دلی کے ساتھ۔ تو ایسا کوئی زلزلہ آیا، کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے لوگ آگ کے اندر گر گئے اور یہ خود بھی جل گئے۔ تو حق تعالی شانہ نے ان اصحاب تو اخدود کے عربی زبان میں نالے کھاڑوں کو کہتے ہیں، نالیاں، کھاڑیاں، تو اصحاب الاخدود
جنہوں نے بڑی کھالے کھودے تھے اور اس میں آگ لگائی تھی اور آگ جلا کے مومنوں کو جلایا تھا، تو وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبرت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور قسم ہے وعدے والے دن کی، قیامت کے دن کی، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، اور قسم ہے جس دن میں حاضر ہوں گے لوگ۔ اور یہ قسمیں کھانا علامت ہے کہ یہ واقعہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔